سونا ہے. نہیں فال جعفر کو بھی بڑی بات کی بات میں کرنی ہے. ابھی تمہیں یہاں اپنے اور تمہیں گھمانا ہے. بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ اللہ کی سب توجہ رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور نعمتیں ہیں دو، ایک نعمت خاص، ایک نعمت عام. اب خاص کی بات نہیں، وہ بعد میں بتاتا ہوں. ایک نعمت خاص، ایک نعمت عام. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میری نعمت مل جائے، میری نعمت مل جائے تو نعمت کے استعمال کے بعد تو نے میرا شکر ادا کرنا. اصل میں علمی گفتگو شروع کر چکا ہوں، لیکن ویسے سمجھ آ رہی ہے سلیح سے مشکل تو نہیں. چلو الحمدللہ، جب تمہیں نعمت مل جائے، یہ ساری نعمتیں، ایک ہے عام نعمت اور ایک ہے خاص نعمت. نعمت جب مل جائے تو نعمت کو استعمال کرے، پھر فائدہ پہنچے، لطف ملے، سرور ملے، سکون ملے. مثلا مجھے شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے. کیا؟ شدت کی پیاس. کس کی؟ شدت. میں شدت کی بات کر رہا ہوں، فقط پیاس کا ذکر نہیں کر رہا. مجھے شدت کی پیاس لگی، پھر مجھے پانی بھی ملے تو ملے بھی مشروب، ٹھنڈا، ملے بھی میٹھا، ذائقہ دار، سادہ نہیں، گرم نہیں. میں صرف پانی کی بات کر رہا ہوں. میرے آقا کا میلاد کی محفل میں آنے والوں، اہل علم، اہل مطالعہ، اہل ذوق، میلاد کیا ہے، میلاد منانا کیا ہے، جھنڈیاں لگانا کیا ہے، پرچم لہرانا کیا ہے، بازار سجانا کیا ہے، خوشیاں کرنا کیا ہے، لنگر تقسیم کرنا کیا ہے، میرے آقا کے ذکر کی دھومیں مچانا کیا ہے. قرآن کی آیت بتا رہی ہے. وہ تو تبھی مل جائیں گے نا، ابھی تو آگے جانا ہے نا. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں، یہ عام نعمت ہے اور کائنات کی عام نعمتیں حدیث کے لفظ کے مطابق رب کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے پر کے برابر بھی وقت نہیں رکھتے. جتنی عام کائنات کی نعمتیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر شدت کی پیاس لگی ہو تو بندہ کہتا میں گیا، کیا ہو رہا ہے؟ وہ جلدی پانی پلاؤ یار، میں گیا. جب وہ پھر پانی ٹھنڈا ملے تو ملے بھی میٹھا، تو پہلے جب گھونٹ اندر جائے تو کہتا جی سانس میں سانس آ گیا، سکون آ گیا. کیا؟ اور یہ پھر رب کی بارگاہ میں مردہ مکھی کے پر کے برابر وقت نہیں رکھتی. تو تجھے لطف آئے، سانس میں سانس آ جائے، سرور آئے، تو رب کہتا انہیں کم تک آ رہا. مولا کیا؟ میں میرا شکر ادا کر. کیا؟ میں عام نعمت کی بات کر رہا ہوں، میں خاص نعمت کی بات نہیں کر رہا. میری بات پہ غور کریں. میں خاص کی بات ابھی بڑی دور کی بات ہے نا، تو پہلے عام نعمت کی بات پہ تو بات پہلے کر لیں. شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا طریقہ اور ہے، خاص پہ طریقہ اور ہے. قاضی صاحب عام پہ اور ہے، خاص پہ طریقہ اور ہے. عام نعمت پہ شکر ادا کرنے کا صلہ اور ہے اور خاص پہ صلہ اور ہے. قرآن ہے، میں قرآن سے باہر نہیں جا رہا، میں قرآن کی نص سے ثابت کر رہا ہوں. اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ ایک بات کر لوں اگر اجازت ہو کر لوں. ایسا بات ہے، پریشان ہو گیا، پریشانیوں میں بات کرنے جاؤں. ساگر صاحب نے جناب اعتراض کیا کہ تم گری سجا رہے ہو، اتنا خرچ کر رہے ہو، میلاد بھی اتنا خرچ ہو رہا ہے، تمہیں یتیم بچے نظر نہیں آتے لوگوں کے، بیوہ نظر نہیں آتے، غریب نظر نہیں آتے. ان کی کوٹھی تھی 5 مرلے کی. کتنے؟ ان کے پاس پیسے آگے انہوں نے کنال کی کوٹھی دی. ادھر ہی ہے نا؟ میں ویسے میں پوچھا آپ سے، شک نہ پڑا، میں ایک بات کر رہا ہوں. انہوں نے میرے پر اعتراض کیا، کون سا فضول خرچی کرتے ہو؟ جب نبی کا میلاد آتا ہے اتنا خرچ کرتے ہو.
غریبوں کے یتیم بیوہ تقسیم کیا کرو. ان کے پاس کوٹھی کتنے مرلے کی ہے؟ 5 کی. پیسہ آ گیا اب لے لی کنال کی. تو میں نے ان سے پوچھا قاری صاحب نبی پاک کنال کی کوٹھی میں رہے ہیں, اب تمہیں 15 مرلے کی کوٹھی اتنی قیمتی لے کے اب غریب تیرے ذہن سے نکل گئے, اب یتیم تیرے ذہن سے نکل گئے, آج تمہیں بیوہ نظر نہیں آئی, یتیم نظر نہیں آئے. جب کوٹھی لینے کی باری آئی, جب بہترین لباس اور کاری سے کاری لینے کا وقت آیا تو تمہیں اس میں یتیم نظر نہ آئے. تو جب وہ ہستی جس کا صدقہ تیرے منہ میں جا رہا ہے تو مان جانا مان تیرا سانس بھی چلے تو نبی کے لینے پاکے تو صدق سے چلے. نانا منوانا مقصود نہیں ہے, بتانا مقصود ہے. خدا کی قسم رب جو دے رہا ہے نبی کا صدقہ دے رہا ہے. تو محترم اب کہاں ہے وہ یہ تو صحیح, جب نبی کے میلاد کی باری آئے تو اعتراض کرے تو نہیں تو پھر میرا حضرت کا ایک شعر سن لے. پھر میں ابھی قرآن کی بات کرتا ہوں. میں کیا کروں, میں قرآن سے آگے کیسے نکلوں؟ ابھی تو میرا اس میں 2-3 گھنٹے لگنے ہیں اس عید کے اندر, لیکن میں شعر دینا چاہتا ہوں سن لے. اگر نہیں کیونکہ میرے سامنے جو پھول پڑے دل کہتا میں ایک شعر پڑھ لوں. میں شعر زیادہ پڑھتا نہیں ہوں, اعلیٰ حضرت کا شعر, وہ بھی قرآن و سنت کی روشنی کا. آپ فرماتے ہیں اجازت ہے, انہی کی بوما انہی کی بوما یا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. انہی کی بوما انہی کی بوما یا سمن ہے, انہی کا جلوہ چمن 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 ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں انہی سے یہ گلشن, انہی سے یہ گلشن, انہی سے یہ گلشن مہک رہے ہیں, انہی کی رنگتی گلاب میں ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں کہ عرش پہ تازہ آئے ہے, عرش پہ تازہ, عرش پہ تازہ چھیڑ عرش پہ طوفان دھومتا, عرش پہ تازہ چھیڑ چاند, فرش پہ طوفان دھومتا. پھر میں کیوں نہ کہوں, پھر میں کہہ سکتا ہوں خدا کی قسم کہ اگر عرش پہ چھیڑ, اگر تازی سے چھا رہے, زمین پہ طوفان دھوم دھام ہے, پھر کہہ دو کان جدر کان جدر کان جدر لگائیے تیری ہی داستان ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. ذرا پیار سے بولو, چلا کر بولو, ذرا اونچا بولو, ذرا پیار سے بولو, سرکار کی آمد. ماشاءاللہ حضرات گرامی اینڈ کرنے لگا ہوں, ماشاءاللہ یہاں پہ لگے ہوں. میں اختتام کرنے لگا ہوں. اس عید پہ انشاءاللہ میں زندگی رہی تو میں گفتگو کروں گا. بس آپ کو ایک آخر میں جملہ دے دیتا ہوں. عام نعمت تشریح میں پھر کبھی کروں گا. عام نعمت میں مثلا یہ پانی ملا, پانی پیا اور اندر پانی گیا تو کیا ملا؟ رب کہتا ہے شکر ادا کر. مولا کیسے؟ میرا آقا نے فرمایا الحمدللہ. اگر تو بند کمرے میں, اب یہ میرا خیال ملا, اگر تو بند کمرے میں چھپ کر دل میں بھی کہنا عام نعمت, بند کمرے میں چھپ کر, یہ میری بات سمجھنا, دل میں بھی چھپ کر, تنہائی میں, خلوت میں, کوئی نہ دیکھے تو کہے الحمدللہ قبول ہو گیا, قبول ہو گیا. لیکن فرمایا نہیں, جب خاص نعمت پگات رہی ہے نا پھر چھپ کے نہیں. تو کوٹھی بنائے, تو بنگلہ بنائے, تو دنیا کو بلائیں, تو ڈیگے پکائیں, مہمان نوازیاں کریں, تو لوگ پوچھیں خیر ہے آج اسلام شہزاد صاحب, خیر ہے, تمہیں پتہ نہیں
رب نے نعمت دی ہے، آئے ہائے، پھر اندر لے کے جا کے دیکھا یہ لکڑی امریکہ سے آئی ہے، یہ جو میں نے یہ واش میں جو پتھر لگایا ہے نا یہ فرانس سے آیا ہے، یہ فلاں چیز فرانس سے آئی ہے، کیوں دکھا رہے ہیں، کیوں تعارف کرا رہا ہے، جس کی وقت مردہ مکی کے پار کے برابر بھی نہیں، اس کے لیے شکر ادا کرے چھپ کر قبول ہے، لیکن جب آئے خاص نعمت فضل رحمت نیس سے مراد ہے تیرے اور میرے آقا، رب کہتا نہیں اور چھپ کے نہیں، فَلْيَفْرَحُوا گلی میں نکلو، پرچم لہراؤ، جھنڈیاں لگاؤ، جلوس نکالو، تمہیں بچاؤ، مولا کیوں؟ تمہیں میرا محبوب نہیں آیا، آئے اللہ آئے سبحان اللہ یا رسول اللہ آئے بس میں میرا ہوتا کیا پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر آج ہم لمبا کر جائیں گے تو پھر اگر دوبارہ اچھا دعوت دے کے کہنا جی وہاں مولوی صاحب بڑی لمبی گفتگو کرتے ہیں، یہ اچھا ہے، میرا جب تک میں قرآن کو نہ کھولوں دل نہیں بھر جاتا، لیکن انشاءاللہ تھوڑا سا میں مدہ تو آپ تک تھوڑا پیش کاری دیا ہے نا، پتہ لگ گیا نا آپ کو، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں آخر میں بس ایک شعر کہہ کے پھر آج جاتا ہوں انشاءاللہ۔ ابھی تو واقعات نہیں بیان کیے، حدیثیں بیان نہیں کی، صحابہ کا ملاد بیان نہیں کیا، میں نے تابعین کا بیان نہیں کیا، پھر ان کے ملاد بنانے کے طریقے، پھر ان پر رحمتوں کی بارش، پھر ان کی جزا، فلاں کو کیا ملا، فلاں کو ملا۔ میں نے ایک دن پڑھ رہا تھا حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو، کیا ابو القاسم جو تصوف کے بادشاہ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں خراسان کا بادشاہ، کیا بعد میں ختم کر دی پریشانی ہونا، خراسان کا بادشاہ حاکم عمر بن لیس، عمر بن صفار فوت ہو گیا، خواب میں یہ ابو القاسم کشیری کا حوالہ دے رہا ہوں، کسی عام بندے کا حوالہ نہیں دے رہا، تو خواب میں دیکھا جناب سنا، کہنے کہ بخشا گیا، کہنے کہ کیسے، کہنے کہ ایک دن میری فوجیں لگی ہوئی تھیں، بات پہ غور کرنا، اگر میں اسی پہ لگ جاؤں تو میں ایک ادنا سا طالب علم میری زندگی ختم ہو جائے، تو یہ واقعہ اتنا ختم ہوں، پھر بڑی بڑی سند کے ساتھ بادشاہ سے پوچھا بخشش کیسی ہوئی ہے، کہنے کہ ایک دن میں ایک چوٹی پہ چڑھا، پہاڑی کی چوٹی پہ فوجیں لگی ہوئی تھیں، کیا سارے بولیے کیا فوجیں، سٹینڈ بائی، یہ لفظ نہیں انگلش کا، آپ کی غلطی نہ ہو جائے، مولوی پڑھی این جناب تیار سٹینڈ بائی، این صفیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں، میں اپنی پہاڑی کی چوٹی پہ چڑھا، جب میں نے فوجوں کو دیکھا نا تو مجھے بڑی پیاری لگی، بولیے اتنی پیاری لگی نا، اتنی بھلی لگی نا، میرے دل میں خیال، دل میں رب دل کے خیالوں کو جانتا ہے نا، سنو تو سیار، میرے دل میں خیال آیا کہ اگر آج یہ فوجیں جو میرے پاس ہیں، اگر اے مولا اگر میں نبی پاک کے دور میں ہوتا تو یہ ساری فوجیں لے کر میں تیرے محبوب کے پاس جاتا، میں کہتا آقا حکم تو کرو، بس میں سوچ رہا تھا ابھی محفلیں نہیں سجائیں، دھومیں نہیں مچائیں، نہیں حاجی اسلم شہزاد طرح محفل نہیں سجائی، لنگر نہیں پکایا، بس میں سوچ رہا تھا رب نے کہا جو میرے محبوب کے لیے اتنا خوبصورت سوچے میں اس کو بھی خالی نہیں جانے دوں گا۔ جب رب کے دربار میں پہنچا رب نے فرمایا فرشتوں پتہ یہ کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا اس کا میرے محبوب کے بارے میں یہ خیال ہے۔ مولا پھر اس کو دینا کیا ہے؟ فرمایا وہ جنت کے دروازے کھلے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ میری تقریر کا نچوڑ ہے، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، یہ زمین و زمان تمہارے لیے، یہ مکین و مکان تمہارے لیے، پھر کیوں نہ کہوں یہ چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے، پھر کہہ دو آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا بدن میں ہے جان تمہارے لیے، پھر کہہ دو آقا ہم
آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ابھی زندگی رہی تو پھر بولنے کے ساتھ پر انشاءاللہ، اعتراض کس کا ہے، تنقید کس کی؟ قادری صاحب اللہ تعالیٰ حاجی صاحب کا یہ ملاپ بنانا قبول فرمائے۔ ڈیریاں لکھی جا چکی ہیں، ڈیریاں واپس جائیں گے انشاءاللہ، فجر کے وقت تبدیل ہو جائیں گے فرشتے، کہ نہیں؟ کتنے فرشتے رہتے بندے کے ساتھ؟ اور ڈیریاں لکھنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ ذات کرام الکاتبین ہمارے علاقے میں 4 ہوتے ہیں، چنگی مسجدوں میں 4 ہوتے ہیں، تو یہ سندھ پر کا فاصلہ تھوڑا سا ہے، پاکستان بھی ہے، ضلع میرے کا لاہوری ہوگا، تو پھر ہماری طرف تو 4 ہیں، تو تمہاری طرف 2 کیوں ہیں؟ 4 ہی پر رہتے 2 ہی ہیں، 2 فجر وقت بدلتے ہیں، 2 عصر وقت بدلتے ہیں۔ جو ڈیری ابھی لکھی جا رہی ہے کہ صبح جائے گا فرشتے ڈیریاں لے کر، خدا کی قسم، اور ایک ڈیری جو باقی فرشتے آئے ہوئے نا، جو محفلوں میں وہ پھرتے رہتے زمین پر، وہ ڈیری ابھی جائے گی۔ رب کو سارا پتہ ہے، بیچ بھی رہا ہے، پھر پوچھتا کہاں سے آئے ہو؟ تو فرشتہ کہہ سکتے مولا وہاں سینٹر پارک سے آئے ہیں، اس کو پتہ ہے، کہتا نہیں تم بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ مولا فلاں سے آئے، کیا کر رہے تھے میرے بندے؟ کہ مولا اے کر رہے ہیں، فرمایا پھر تمہیں گواہ بناتا ہوں، گواہ ہو جاؤ۔ وہ میں نہیں کہنا کہ میں کیا کہہ دیا، وما علینا ماشاءاللہ۔